السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن کوئین ٹاکنگ۔ پیارے دوستو، پاکستان کی یوٹیوب ہسٹری کا سب سے بڑا سکینڈل سامنے آ چکا ہے۔ وہ یوٹیوبر جسے لاکھوں لوگ ہنسی مذاق اور گیمنگ کی دنیا کا بادشاہ سمجھتے تھے، آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈکی بھائی سعد الرحمان کی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ بندہ جو ہمیشہ اپنے فینز کو انٹرٹین کرتا رہا، آج انہی فینز کے سامنے مجرم بن کر کیوں کھڑا ہے؟ کیا واقعی اس نے قوم کو جوا کھیلنے پر مجبور کیا؟ کیا اس نے ملک کے اربوں روپے ان غیر قانونی ایپس کے ذریعے باہر بھیجے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس گندے دھندے میں صرف ایک ہی یوٹیوبر شامل ہے یا اور بھی بڑے بڑے نام ہیں جو آنے والے وقت میں سلاخوں کے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی خطرناک گیمنگ ایپس کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ ایپس جو نوجوان کے خواب لوٹ رہی ہیں، معصوم اور غریب عوام کا خون پسینے کا کمایا ہوا پیسہ ہڑپ کر رہی ہیں اور انفلوئنسرز کو کروڑوں روپے دے کر اپنی تشہیر پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے اور لوگ کس طرح اپنی جیب کاٹ کر ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، یہ سب کچھ آج ہم حقیقت کے ساتھ بتائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کیس کی ابتدا لاہور ایئرپورٹ سے ہوتی ہے، جہاں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ڈکی بھائی، جو ایک مشہور انفلوئنسر ہیں اور لاکھوں فالوورز رکھتے ہیں، جب ایئرپورٹ پر روک کر گرفتار کیے گئے تو قدرتی طور پر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہر کوئی پوچھنے لگا کہ آخر ایک مشہور شخصیت کو اس طرح کیوں پکڑا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میڈیا پر خبریں چلنے لگیں کہ انہیں قومی سائبر کرائم ایجنسی کی درخواست پر حراست میں لیا گیا ہے۔ الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ سعد الرحمان نے اپنے یوٹیوب چینل پر غیر قانونی جوا اور بیٹنگ ایپس کو نہ صرف پروموٹ کیا بلکہ لاکھوں لوگوں کو ان کے جال میں پھنسایا۔ کہا گیا کہ یہ وہ ایپس ہیں جو لالچ دے کر عوام سے پیسہ اینٹتی ہے اور آخرکار لوگوں کی جیب خالی کر دیتی ہیں۔ دوستو، جب تحقیقات آگے بڑھی تو معاملہ اور سنگین ہو گیا۔ ڈکی بھائی کا موبائل فون قبضے میں لیا گیا اور اس کی ڈیجیٹل فورینسک جانچ ہوئی تو اس میں ایسے شواہد ملے جنہوں نے کیس کو مزید مضبوط کر دیا۔ ای میلز، چیٹ ریکارڈز اور پیمنٹ ٹرانزیکشن یہ ثابت کرتے تھے کہ ان ایپس نے واقعی بڑی رقم دی تاکہ وہ اپنے فالوورز کو لالچ دے کر ان پلیٹ فارمز پر لے آئیں۔ یوں یہ صرف ایک عام گرفتاری نہیں رہی بلکہ پورا سکینڈل کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ یوٹیوبرز جسے لوگ صرف ہنسی مذاق کا فنکار سمجھتے تھے، اصل میں ایک الگ چہرہ نکلا۔ وہ انسان جو آئے دن نئی گاڑیاں اور لگژری آئٹمز دکھاتا تھا، عمرے اور حج کی ویڈیوز ڈال کر نیکی کا تاثر دیتا تھا، دراصل یہ سب سہولتیں اور شان و شوکت اس کی حرام کمائی سے آ رہی تھی، جو عوام کی جیبوں سے لوٹا گیا تھا۔ لیکن اب کھیل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کو FIA اور NCCA نے باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جو کوئی عام مقدمہ نہیں بلکہ قوم کے اربوں روپے ڈبونے اور عوام کو دھوکہ دینے کا ہے۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ ڈکی بھائی نے نہ صرف ان ایپس کو پروموٹ کیا بلکہ بڑے پیمانے پر پیسے بھی وصول کیے جو اپنی عیش و عشرت، گاڑیوں، مہنگے گیجٹس اور بیرون ملک سفر پر خرچ کر رہے تھے۔ اس مقدمے میں الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کی دفعات شامل کی گئیں، جن میں سیکشن 13، 14، 25 اور 26 ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی پینل کوڈ کی دفعہ 420 بھی لگائی گئی ہے، جو دھوکہ دہی اور بے ایمانی سے دوسروں کا مال ہتھیانے پر لاگو ہوتی ہے۔ یعنی سیدھا سا الزام یہ ہے کہ سعد الرحمان نے اپنی فین فالوئنگ کا غلط استعمال کرتے ہوئے ہزاروں پاکستانیوں کو جال میں پھنسایا، ان سے پیسہ نکلوا کر ان ایپس کی جیب میں ڈالا اور بدلے میں کروڑوں کمائے۔
प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये खतरनाक गेमिंग ऐप्स असल में अवाम को किस तरह लूटती हैं। सबसे पहला टारगेट होते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, क्योंकि अगर ये कंपनियां बराह रास्त अवाम तक जाएंगी तो कोई एतबार नहीं करेगा। लेकिन अगर अवाम का पसंदीदा यूट्यूबर्स या कोई मशहूर शख्सियत इन ऐप्स को प्रमोट करे तो लोग आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ये कंपनियां इन्फ्लुएंसर्स को लालच देती हैं, और वो भी करोड़ों रुपए तक। शर्त ये होती है कि अगर तुम एक वीडियो में हमारी ऐप को प्रमोट करोगे तो हम इतने लाख या करोड़ रुपए देंगे। यही सबसे गंदा खेल शुरू होता है। फिर ये ऐप्स एक और झांसा देती हैं जिसे रेफरल सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स यूट्यूबर्स के रेफरल लिंक से ऐप ज्वाइन करता है और डॉलर लगाता है तो इनमें से $90 इन्फ्लुएंसर्स को मिलते हैं, जबकि सिर्फ $10 कंपनी के पास जाते हैं। सोचो, जब इतना बड़ा हिस्सा दिया जाए तो यूट्यूबर्स बार बार अपनी वीडियोस में यही कहेगा कि ये ऐप बहुत ज़बरदस्त है और कमाई का आसान ज़रिया है। शुरू में ऐप थोड़ा सा मुनाफा दिखाती है ताकि लोगों को यकीन हो जाए, लेकिन जैसे ही बड़ी रकम जमा हो जाती है तो अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है या ऐप सरमाया हड़प कर लेती है। यही वजह है कि FIA और NCCA को तहकीकात में सिर्फ 1 या 2 वीडियोस नहीं बल्कि दर्जनों केस मिले जिनमें इन ऐप्स को प्रमोट किया जा रहा था। साथ ही मोबाइल से निकलने वाले चैट रिकॉर्डर्स और पेमेंट प्रूफ इस बात की गवाही देते हैं कि ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस पूरे स्कैंडल में सिर्फ रकीब भाई नहीं बल्कि और भी बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जैसे रजब भट्ट, कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन हैदर। सब ने अपनी फैन फॉलोइंग इस्तेमाल करके इन ऐप्स को प्रमोट किया। सबसे चौंका देने वाला नाम जो सामने आया वो है वसीम अकरम। जी हाँ, वही वसीम अकरम जिन्हें किंग ऑफ स्ट्रीमिंग कहा जाता है, पाकिस्तान की पहचान समझे जाते हैं। इन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने इन कंपनियों से मुआहदे किए और अपने प्लेटफॉर्म्स पर इनकी तशहीर की। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले अदारे इन सब बड़े नामों पर यकसा हाथ डालेंगे या हमेशा की तरह छोटे मोटे नाम पर ही कुर्बानी का बकरा बनेंगे और बड़े लोग बच निकलेंगे? आपकी राय क्या कहती है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये हकीकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सबको पता चले कि नाम नहाद हीरोज़ के पीछे असल चेहरा क्या है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही चौंका देने वाले हकायक और इंकशाफात लाते रहेंगे।